رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں جنت میں لے جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہروں پر مسرت اور خوشی جھلکنے لگی۔ تب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہیں وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ بھی تھیں۔ اس نے اتفاق سے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے ان کو سستے کرایہ پر بٹھا لیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، مگر موقع نکل چکا تھا۔ مہاجرین تقریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ میں واپس آ گئے۔ اس سال حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ایمان لائے اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جو وہاں رک گئے تھے، وہ فتح خیبر کے وقت مدینہ میں واپس آئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت حبشہ کی طرف نکلے تھے۔ بزرگ الغماد تک جو مکہ سے یمن کی طرف 5 دن کی مسافت ہے کہ قبیلہ کارا کا سردار ملا۔ ابن الہنا نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا تعالی کی عبادت کروں۔ ابن الہنا نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صاف فیاض و مہمان نواز، اپنوں سے نیک سلوکی کرنے والا، غریب پرور اور حوادث حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے یا نکالا جائے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس لیے آپ ابن الہنا کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربی یا امارہ بن ولید نجاشی کی خدمت میں بما طائف بھیجے۔ وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے بطارکہ سے ملے اور نذرانے پیش کر کے کہا کہ ہم میں سے چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت و بت پرستی دونوں سے جدا ہے۔ وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دے۔ درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ چنانچہ سفراء نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر تحائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارکہ نے کہا، حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالہ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں۔ چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی کہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، قومی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالی نے ہم میں سے ایک رسول ہم سب کے لیے بھیجا۔ اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ اللہ تعالی کو جانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور فرمایا سچ بولا کریں، امانت ادا کیا کریں، اپنوں سے محبت و سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوکی کریں، محرم اور خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزے رکھیں۔ بس ہم اس پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، شرک کو بت پرستی چھوڑ دی، حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننے لگے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اذیت دے کر مجبور
مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجنے لگ جائیں اور خبائث کو بدستور سابق حلال سمجھے۔ جب انہوں نے ہم پر قہر و ظلم کیا اور ہمارے فرائض مذہبی کی بجا آوری میں رکاوٹیں راہ ہو گئے تو ہم آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی۔ نجاشی سن کر اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس کے تمام محفل دربار بھی روئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ پر تو ہیں۔ اس کے بعد سفیروں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالہ نہ کروں گا۔ دوسرے دن قریش کے لوگ ایک اور ترکیب کے ساتھ دوبارہ نجاشی کی عدالت میں جا پہنچے اور ان میں عمرو بن العاص نے حاضر دربار ہو کر عرض کیا حضور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل کے بندے اور پیغمبر اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ جب نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بطرکہ حاضرین کے نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی، مگر نجاشی نے پرواہ نہ کی اور سفارت بالکل ناکام واپس آئی۔ قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد و مزاحمت کے اسلام قبائل عرب میں پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ بھی دی ہے اور سفارت بھی واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے بلا اتفاق یہ قرار دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علاش قتل کر دیا جائے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بنی ہاشم و بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت اپنے شعب درہ میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز مذہب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو انہوں نے مقام محسب میں جو کہ مکہ و منا کے درمیان ہے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے ملنا جلنا اور لین دین سب موقوف کر دیا جائے۔ پادریوں کے سردار یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالہ کر دیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تاکید مزے کے لیے یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں لٹکا دیا۔ کفار قریش نے نہایت سختی سے اس معاہدہ پر عمل کیا۔ باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور صلہ رحمی اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کے بھی صدرہ ہوتے۔ غرض بنو ہاشم شیب ابی طالب میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو باغرض حفاظت آپ کے بستر سے اٹھاتے تاکہ دوسرے بستر پر جا لیٹے اور آپ کے بستر پر اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو لٹاتا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو طالب آپ کی مراعات و مدد کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے ناراض ہوا کرتا تھا، کیا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ۔ اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم قطع رحم سے باز آ، اور اگر ماہے نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ جب معاہدہ دیکھا گیا تو ویسا ہی پایا گیا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ اس وقت حشام بن عمرو کچھ کیل و کال کے بعد اس معاہدے کو چاک کرنے پر متفق ہو گئے اور آخر کار ابو البختری نے معاہدہ لے کر پھاڑ ڈالا۔ باقی سب بجائے رو برا ہونے کے مزید ایذا کے در پہ ہو گئے۔ حدیث بخاری شریف میں ہے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں جنت کے اوپری بالا خانوں میں لے جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہروں پر مسرت اور خوشی جھلکنے لگی۔ تب آپ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر اللہ کی ذات کے آگے گری اوزاری انکساری سے ان کی تسبیح کیا کرو اور اپنے گناہوں پر ملامت کے ساتھ رویا کرو، اور اللہ وحدہ لا شریک کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کریم و رحیم ہے، حق تعالی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی نرمی اور مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔ حق تعالی سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنی وسیع قدرت کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ محترم ناظرین، میرے اس چینل پر ری یوز کنٹینٹ آ گیا ہے، مجھے حکمت وائس پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔